افغانستان ایک ایسا کارنامہ کرنے والا اس سے پوری دنیا حیران ہو جائے گی۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا برسوں سے غریبی، بھوک، وار گھیرا ہوا افغانستان ایسا کچھ عجیب کر سکتا ہے۔ افغانستان دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنانے جا رہا ہے جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ 285 کلومیٹر لمبی اور 100 کلومیٹر چوڑی اس نہر کا نام ہے کوش ٹیپا کینال۔ اس نہر کو بنانے کے لیے افغان گورنمنٹ نے کسی سے کوئی سپورٹ نہیں لی، نہ ہی انجینئر۔ اور اگر آپ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تقریباً 100 کلومیٹر اس کی کھدائی بھی ہو چکی ہے۔ افغانستان کو اتنی لمبی نہر بنانے کی ضرورت کیا پڑی؟ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں افغانستان کی جغرافیہ کو۔ اس کے کسی حصے کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان، ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان ان سب ملکوں میں گھرا ہوا ہے۔ افغانستان کا 70% پہاڑوں میں ہے۔ افغانستان میں 4 ایسے دریا ہیں جہاں سے ان کو پانی ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا پانی پورا نہیں ہو رہا۔ افغانستان ہمیشہ کے لیے پانی کی کمی کا شکار رہا ہے، اس لیے اس نہر کو بنایا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ نے یہ حل سوچا ہے کہ اس کینال کی مدد سے اس نہر کو بنایا جا رہا ہے۔ اس نہر سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو علاقے پانی کی کمی کا شکار ہیں ان کو پانی پورا کرے گا۔ اس پروجیکٹ سے مزدوروں کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ پروجیکٹ جس طرح چل رہا ہے، اندازہ لگایا جا چکا ہے کہ یہ پروجیکٹ تقریباً 2025 تک پورا ہو جائے گا۔ یہ پروجیکٹ اتنا پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے انجینئر بھی حیران رہ گئے ہیں۔ اس کو 3 سیزوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ اس پر کھدائی بھی کی جا چکی ہے۔ اس کی ٹرک کرینے بھی کام کر رہی ہیں۔ کرینے مٹی اٹھا کر ٹرک میں ڈال دیتی ہیں اور جب وہ فل ہو جاتا ہے تو اسے لے جا کر نہر کے کنارے پر ڈال دیتے ہیں۔ اس کو کنکریٹ یا باؤنڈری بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ یہ نیشنل باؤنڈری بن جائے گی۔ اور اس نہر کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے فصلیں اگائی جائیں گی اور پانی فصلوں کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، اور اس سے جو رقبے بنجر پڑے ہیں وہ بھی آباد ہو جائیں گے اور فصلیں، گندم، اناج، پھل بھی اگائے جائیں گے۔ افغانستان کو گندم کسی دوسرے ممالک سے نہیں لینا پڑے گی۔ اس نہر کو بہت زیادہ فائدہ ہے بنانے کا۔ اس سے بھی یہ حیران کن یہ بات ہے کہ وہ بڑی مہارت سے اس مشینری کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تمام کام ایک منصوبہ بندی اور ترتیب سے کیا جا رہا ہے۔ تمام ٹرک ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور انجینئر کا اشارہ ملنے پر کرینے ان پر مٹی ڈال دیتی ہیں۔ جب انجینئر اوکے کا اشارہ کرتا ہے تو ٹرک اس مٹی کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ اتنا زیادہ مٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بہت مشکل کام تھا، لیکن افغانی حکومت نے اس کا بہت خوبصورت حل تلاش کیا ہے۔ انہوں نے اس مٹی کو نہر کی باؤنڈری پر ڈالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے نہر کی باؤنڈری کسی کنکریٹ یا سیمنٹ کے بنانے کے بجائے نہر سے نکالی گئی مٹی سے بنانے کی تجویز پیش کی، جس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک، اس مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی جھنجٹ سے جان چھوٹ گئی، اور دوسری طرف کنکریٹ کے اضافی خرچے سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس مٹی کو باؤنڈری میں ڈالنے کا فائدہ یہ بھی ہوا پتھریلی زمین کے بجائے باؤنڈری اضافی پانی کو جذب کر لے گی اور اس باؤنڈری پر سبزیوں کی فصل کاشت کی جائے گی۔ دنیا کو یہ دیکھ کر اور بھی حیرانی ہوئی۔ ایک طرف تو نہر کی کھدائی کا کام جاری ہے اور دوسری طرف اس کے آس پاس سبزیاں، پودے، درخت لگانے کا کام بھی جاری ہو چکا ہے۔ اس کینال کا کام مکمل ہونے کے بعد واٹر پائپ لائنوں کے ذریعے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی بچھایا جائے گا۔ بہت حیران کن چیز دنیا کے سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ نہر کے پاس بنے ٹیوب ویل اور واٹر پمپ کو چلانے کے لیے بجلی کے بجائے سولر سسٹم لگائے گئے ہیں، جس کے بجلی کے اضافی خرچے سے بچا جا سکتا ہے۔ اس پروجیکٹ کو لے کر لوگوں نے بہت پراپیگنڈا کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ افغانی انجینئر اتنا مہارت نہیں رکھتے ہیں، ایسے پروجیکٹ کو وہ مکمل کر سکیں گے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی تھا کہ افغانی ٹھیکیداروں کو وقت پر تنخواہیں نہیں مل رہی۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ٹھیکیداروں کو وقت پر پیسے نہ ملتے تو اتنا تیز رفتار میں کام کبھی مکمل نہ ہوتا۔ یہ پروجیکٹ افغانی ترقی کے لیے، خوشحالی اور ترقی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی مدد سے افغانی خشک اور بنجر علاقوں کو سرسبز اور لہلاتے ہوئے کھیتوں میں تبدیل کر دیں گے۔ افغانستان چند سالوں میں بھوک اور افلاس سے مکمل طور پر نجات پا لے گا۔ ان کے مقامی لوگ بھی اس حکومت کے اس اقدام سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ ان کے اسی وجہ سے کھیت سیراب ہوں گے اور معاشی طور پر خوش
خود کفیل ہو جائے گا، بلکہ دوسرے ممالک کو بھی بڑی مقدار میں اناج بیچنے کے قابل ہو جائے گا، جس سے کثیر تعداد میں زرعی مبادلہ کمایا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اسی تیزی رفتاری میں افغانستان میں کام ہوتا رہا تو امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں افغانستان ایک بڑی زرعی ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر سامنے آئے گا۔ دنیا کے تمام وہ ممالک جہاں اناج کی فصلیں کاشت نہیں کی جاتی، وہ اناج افغانستان سے لینے پر مجبور ہوں گے، اور 4 سالوں میں افغانستان دنیا کی بڑی طاقتور ممالک کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اسلام کے لیے طاقتور اور معاون ثابت ہوگا، جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ ایک اور طاقتور معاشی طور پر خود کفیل ہونے کی وجہ سے عالم اسلام کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ دنیا دیکھے گی کہ یہ ملک کس طرح غریبی کی دلدل سے نکل کر کچھ ہی سالوں میں یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس نہر کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ کسان اسے فصلیں اگائے گا اور اس کو منڈی میں فروخت کر کے اپنی ضروریات پوری کرے گا، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کم وسائل کے ساتھ انتہائی قلیل مدت میں اپنی عوام کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ ہم جہاں ایک طرف افغانی انجینئر کو مہارت اور جدت سے پرانی مشینری کے ساتھ منظم طریقے سے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو دوسری طرف نماز بھی وقت پر ادا کرتے ہیں اور مزدوروں کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ پہلے نماز اور بعد میں کام۔ اس لیے ہمیں بھی نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جب سے ہم نے نماز چھوڑی اسی دن سے ہمارے گھروں میں مشکلیں بھی ٹوٹ پڑیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ ہم ایسی ویڈیو بنا کر آپ کے پاس روزانہ کی بیس پر بھیجتے رہیں گے۔